بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت میر المومنین، جب آپ خلیفہ تھے، جمع اور تدوین حدیث پر 1 ماہ تک سوچ و بچار اور باہمی مشاورت کے بعد ایک تاریخی بات فرمائی کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے اپنے نبی کی حدیثیں جمع کیں اور ان پر جھک گئیں اور کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا۔ آپ دیکھیے، سوچئے، ضرور غور کیجئے آپ کی اس بات پر۔ اس بات کا دائرہ قیامت تک ہے، یہ بات محدود نہیں ہے، قیامت تک اثر رکھتی ہے کہ جب بھی آپ ایسا کریں گے، حدیثوں کو اکٹھا کریں گے تو قوم کیا کرے گی؟ ان پر جھک جائے گی اور کتاب اللہ پیچھے چلی جائے گی، پس پشت چلی جائے گی۔ یہ آپ نے تاریخی حوالے سے بات کی کہ پہلے انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، تو اب اگر ہم کریں گے تو اب بھی وہی کچھ ہوگا۔ اسی طرح کتاب اللہ کو پیچھے ڈال دیا جائے گا، پس پشت ڈال دیا جائے گا۔ یہ تھا آپ کا جواز۔ اس لیے آپ نے نہ حدیثیں جمع کی، نہ کسی کو کرنے دی، نہ ان کی تدوین فرمائی، کچھ بھی نہیں کرنے دیا۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کام تھا، جنہوں نے اپنے دور میں ایسے نہیں کرنے دیا۔ جمع اور تدوین حدیث کے بعد وہی ہوا جس کا حضرت عمر کو ڈر تھا رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کیا ہوا؟ دیکھیں، آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ پس پشت ڈال دیں گے۔ اگر جو حدیثیں جمع کی، کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیں گے، تو کیا وہ نہیں ہوا؟ 250-300 سال بعد جب یہ حدیثیں اکٹھی کی گئیں اور جمع کیا گیا اور ان کو ایک کتابی شکل دے دی گئی اور مثل قرآن بنا دیا گیا، اور کتاب اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے بھائیو، یہ کوئی بتانے والی بات ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تھا جس کا ڈر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بالکل وہی بات ثابت ہوئی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، قرآن بغیر سمجھے تلاوت ہو رہی ہے۔ کتنی حسین آواز میں گا کر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور واہ 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 کرتے ہیں۔ تلاوت کے بنیادی معنی ہے پیروی کرنا، قرآن کے پیچھے چلنا۔ وہ تو بات ہی کہیں اور چلی گئی۔ بس ہم گا پڑھتے ہیں، بہت اچھے لہن، بہت اچھی آواز کے ساتھ، اور واہ کیا بات ہے، اور لگا دیتے ہیں ہم صبح دکان میں، گھر میں برکت کے لیے۔ وظائف، اس کے وظائف بنا لیے، اس میں بڑی برکت، عملیات اور ثواب کمانے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ یہاں تک کہ نہیں، مردے بخشوانے کے لیے سورۃ یاسین پڑھیں اور چیزیں کریں، سمجھنے کی تو بات ہی نہیں ہے نا، سمجھنا تو ہے ہی نہیں، اور یہاں تک قرآن محدود ہو کر رہ گیا۔ وہی بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، وہی بات 100% ہمارے سامنے آ گئی۔ روایات کے تانے بانے سے دین کا ایسا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ قرآن سمجھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ دین بنایا گا، یہ روایات کے بغیر چل نہیں سکتا۔ ہم فلاں کام کس طرح کریں، فلاں کام کس طرح کریں، جب وہ وہاں سے اخذ کیا گیا ہے تو ان کے بغیر کیسے چلے گا؟ یعنی کہ روایات کے تانے بانے سے ایسا نقشہ کھینچ دیا گیا۔ جب یہ روایات نہیں تھیں تو اس وقت کیا تھا؟ یہ کتابیں نہیں تھیں تو اس وقت دین کیا تھا؟ دین مکمل نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اس کا مطلب اس وقت دین مکمل نہیں تھا، معاذ اللہ۔ قرآن سمجھنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نتیجہ کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ارادی اور قوت فیصلہ اور بصیرت ایمانی کو خراج تحسین پر پیش کرتے ہوئے اس بدعت والے کام کے آگے بند باندھا جاتا، مگر المیہ دیکھیے کہ ایسا کرنے والے خود اس بدعت کے دفاع میں پوری قوت کے ساتھ کمر بستہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہم بدعت کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ حضرات، علماء حضرات کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن ہے۔ وہ کام جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم کریں تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ کام تو ان کے سامنے تھا نا، ایسا ہوتا نہیں یہ بعد میں کوئی چیز پیدا ہو گئی ہے۔ یہ حدیثیں تو آپ کے سامنے تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع نہیں کیا، حضرت عمر نے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا فرمایا، کیوں نہیں جمع کی۔ تو پھر یہ کیا ہوا کام؟ کیا کہیں گے آپ اسے؟ بدعت اگر کہیں گے تو پھر بدعت کہاں جائے گی؟ وہ تو ساری گمراہی ہے، وہ جہنم میں جائے گی۔ تو ہمیں اس کام کو روکنا چاہیے تھا، اس کے آگے بند باندھنا چاہیے تھا حضرت عمر بصیرت کو دیکھتے ہوئے، مگر
हम इसके दफा के लिए पूरी तरह कमर बस्ता हैं, इसका दफा कर रहे हैं। ये दरस निज़ामी क्या है? मैं बात तलख है मेरे भाइयों, मैं डरते हुए कर रहा हूँ ये बात, मैं डरते क्या है, इसी का दफा किया जा रहा है, इन्हीं का यही पढ़ाई जा रही है। कितना वहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, वहाँ यही पढ़ाई जाती हैं, ये नहीं गर्दाने समझाई जाती हैं कमर बस्ता। अगर ये जामिन हदीस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में होते तो आप इन्हें हरगज़ ये काम ना करने देते जो काम इन्होंने किया, आप बिल्कुल काम ना करने देते। और ऐसा काम जो हज़रत उमर ना करने देते तो हम किस तरह शान व शौक पूरी कुव्वत के साथ लगे हुए हैं, और जो बात इस पर करे तो उसके सर को आते हैं और उन चीज़ों मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हमने दीन कहाँ से अख़ज़ कर लिया है, ये कहाँ से निकल आया ये सारा का सारा दीन। एक ही ज़बान में हमारे वहाँ इतने तज़ादात सामने आते हैं, इसलिए आते हैं कि लोगों की बनाई हुई बातें हैं। जब बनाई हुई बातें सामने को तो तज़ाद आएगा। दीन में तज़ाद नहीं हो सकता, क्योंकि दीन कुरान से अख़ज़ है, कुरान में तज़ाद नहीं है, कुरान में तज़ाद नहीं, लिहाजा उसके दीन में तज़ाद नहीं होना चाहिए। हमारे तो कदम कदम पर तज़ाद आते हैं। तो मेरे भाई ये सोचने की बात जो आपके सामने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मैंने रख दी है।